اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اگر ہم جھوٹ بول کر کاروبار کریں گے، جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دیں گے، تو ہم اللہ کے قول کے سامنے تو ہم لعنت کے مستحق بن جائیں۔ رمضان میں تو ہم پرہیز کرتے ہیں جھوٹ سے، جھگڑے سے، ایسے ہی ہمیں سالوں بھر پرہیز کرنا ہے۔ اسی کے لیے رمضان دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ اس بات کا خوگر بنا لیجئے، اور روزے اور تراویح اور دعا کی مجلسوں کے روحانی ماحول میں رہتے ہوئے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے، اور آپ پورے سال نمازی بن کر، متقی بن کر، پرہیزگار بن کر، اور دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر زندگی گزارنے والے فرد بن جائیں۔ اسی لیے رمضان میں آپ کو روزہ رکھایا جاتا ہے، تراویحوں کا اہتمام کرایا جاتا ہے، صدقے و خیرات کی طرف آپ کو بلایا جاتا ہے، تاکہ پورا سال آپ کا اسی روشنی میں گزرے۔ آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خانقاہ پیر دمڑیاز شاہ کے 15ویں سجادہ نشین سید شاہ فخر عالم حسن صاحب ہیں۔ حضرت صاحب، آج دوسری جمعہ لوگوں نے ادا کی، بڑی سنکھیا میں عبادت گاہوں میں لوگوں کی بھیڑ امڑ پڑی، تو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ آپ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اس کا فیضان کھل کر برس رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، لوگوں کو قریب لانے کا مہینہ ہے، دوسروں کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، مساوات اور برابری کے مظاہرے پیش کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان پر بٹھانے کا مہینہ ہے۔ لہذا بہت ہی مبارک تمام اہل ایمان کو کہ آج اس مالک نے دوسرا جمعہ اس مبارک مہینے کا ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ کیا سندیش رمضان دے جاتا ہے حضرت صاحب؟ رمضان صبر کا، برابری کا، مساوات کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کی دلجوئی کا، اور لڑائی جھگڑے جھوٹ سے دور رہنے کا سبق دیتا ہے۔ اگر معاشرے میں رمضان کو صحیح طور پر برت لیا جائے اور پورے مہینے رمضان کے جو اعمال ہیں اس پر قائم ہو کر اپنی انسان اصلاح کر لے، تو انشاءاللہ پورا سال اس کا اچھا گزرے گا۔ سجادہ نشین صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ رمضان صحیح طرح سے بھی بتا رہے ہیں، جو کرنا چاہیے تو وہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ رمضان میں آپ دیکھیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نوجوان، بوڑھے، عورت، مرد سب روزہ رکھ رہے ہیں، اور افطار کے موقع پر خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ایک ہی جگہ سب بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوشگوار ایک ماحول بنا ہوا ہے، روحانی ماحول بنا ہوا ہے۔ جتنا جو استفادہ اس سے کر لے اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم بھی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ساتھ رمضان المبارک گزاریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مہینہ بہت بڑا تپسیا کا ہے مسلمانوں کے لیے، تو امت محمدیہ سے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں بھی ہیں اس سے بھی رکنے کا ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی تم میں سے رمضان کا مبارک مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ کھانا جائز ہے، کھانا حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن خدا نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے اہل ایمان کے لیے حکم جاری فرما دیا کہ ابھی نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ کسی طرح کی ایسی ازدواجی خواہش کو پوری کرنا ہے، اس پر روک لگا دی گئی۔ تو ایک طرح سے یہ ابھیاس ہے، ایک مشق ہے کہ اللہ کے حکم پر اہل ایمان پورے رمضان مشق کر کے اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بنا لیتا ہے، عادی بنا لیتا ہے کہ پوری زندگی وہ اللہ ہی کی مان کر گزارے، اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارے، اور جہاں پر خدا روک دے اس کا رسول روک دے، اس سے رک جائے۔ اس کام کا حکم اللہ اس کا رسول دے، وہ کام وہ کرنے والا سچا بندہ بن جائے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے۔ بلکہ رمضان کے دنوں میں تو کافی بھیڑ رہتی ہے مسجد میں، لیکن جنرل ڈے کی بات کی جائے تو مسجد سے لوگ ندارت رہتے ہیں۔
یہ ایک المیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کی برکت سے دور کر دے، یہی ہر سال دعائیں ہوتی ہیں، اس سال بھی دعائیں ہو رہی ہیں کہ جیسے رمضان میں نماز فرض ہے ایسے ہی غیر رمضان میں بھی نماز فرض ہے، جیسے جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، حسد سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، فساد سے، دھوکے سے آپ کو رمضان میں ہی نہیں پورے سال بچ کے رہنا ہے۔ سجادہ نصیر صاحب، نیوز 21 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی آپ کا